صحیح البخاری حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد قیصر روم ہرقل کے پاس دعوت اسلام کا خط بھیجا تو ہرقل نے قریش کے قافلے سے کسی شخص کو بلانے کا حکم دیا۔ یہ قافلہ تجارت کی غرض سے شام میں موجود تھا اور ابو سفیان بھی اسی قافلے میں شامل تھے۔ ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان کو بلایا گیا تو اس کے پیچھے قریش کے ساتھی بٹھا دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کرے تو وہ اس کی تردید کریں۔ ہرقل نے ابو سفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کئی سوالات کیے۔ نمبر 1، نسب، کیا ان کا نسب عالی ہے؟ نمبر 2، کبھی جھوٹ بولا، کیا اس سے پہلے انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ نمبر 3، کوئی بادشاہی کا دعویٰ کیا؟ نمبر 4، پیروکار کون ہیں؟ کیا غریب لوگ یا امیر لوگ زیادہ ان کے پیروکار ہیں؟ نمبر 5، پیروکار بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ نمبر 6، کوئی ان کے دین کو چھوڑتا ہے؟ نمبر 7، انہوں نے کبھی عہد شکنی کی؟ نمبر 8، کبھی کسی سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے ان تمام سوالوں کے سچے جواب دیے، لیکن وہ یہ ضرور کہتا رہا کہ جہاں ممکن ہو میں نے کچھ کمی بیشی کرنے کی کوشش کی۔ ہرقل نے آخر میں کہا، اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو یہ نبی ہیں اور جلد ہی ان کی حکومت یہاں تک پہنچے گی جہاں میں ہوں۔ کاش میں ان کے پاس جا سکتا اور ان کے پاؤں دھو سکتا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، جسے ہرقل نے دل سے تسلیم کیا لیکن اپنی قوم کے دباؤ کے سبب ایمان نہیں لایا۔